کوئی مذہب ایسا ہے جس کی تبلیغ کے لیے لوگ اتنی قربانی دیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، ایک ایک سال کے لیے گاؤں میں امریکہ سے جماعتیں جنہوں نے ہمیشہ ایئر کنڈیشن میں وقت گزارا، سندھ کے گاؤں اور دیہاتوں میں کچی مسجدوں میں جہاں لوٹے ٹوٹے ہوئے اور لیٹرین کا کوئی انتظام نہیں، پورے سال کی پیدل جماعتیں چل رہی ہوں اور ان کو ایک دھیلا بھی اس پہ نہ مل رہا ہو، نہ گھر والوں کی طرف سے کوئی ہار پھول لے کے جب یہ جماعت امریکہ واپس جائے گی تو ایئرپورٹ پہ لوگ ہار پھول لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے، ایسا بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ اس کا سال لگا ہوا ہے، اس کا 4 مہینے لگا، کوئی یہ نہیں کہ تبلیغ والے سال لگانے کے بعد کوئی سرٹیفکیٹ دیتے ہوں کہ اب جی آپ کم از کم کسی ایسے ادارے میں جائیں جہاں مینیجر تبلیغ والا ہو تو آپ کو جاب مل جائے گی، وہاں پہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس سال کی دنیا کے لحاظ سے۔ یہ قربانی گورا دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ کوئی ہندو اپنے مذہب کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ بولو نا بھائی، کیا ہو گیا؟ یہ جو اسپرٹ ہے، یہ جو جذبہ بھر دیا، یہ کیا کسی موٹیویشنل اسپیکر نے جذبہ بھرا ہے ان کے اندر؟ انہوں نے کہیں جو ورکشاپیں کی ہیں، اتنی قربانی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس زمانے میں۔ رائے گڑھ آپ جا کے دیکھیں، ہزاروں جماعتیں نکل رہی ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، MBA کیا ہوا انہوں نے، بہت بڑے مینیجر، وہ ایک دن حیران ہوئے، کہہ رہے یار ہم مینیجر بنتے ہیں، اتنے کورسز ہم نے کیے ہوئے ہیں، پھر کمپنی میں 10 آدمی ہمارے حوالے کیے جاتے ہیں، ان کو 1 مہینہ سنبھالنے میں تیل نکل آتا ہے، اتنی وہ گڑبڑے کرتے ہیں، صحیح ہے نا، جبکہ ان کو تنخواہ بھی دی جا رہی ہے اور مینیجر کو بھی تنخواہ دی جا رہی ہے، پھر بھی وہ سنبھالنے میں کیا ہوتا ہے گڑبڑ۔ کہتے ہیں یہ تبلیغ والے عجیب ہیں، ایک امیر ہوتا ہے جس کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، نہ اس نے MBA کیا ہوا ہے، نہ مینجمنٹ کا کوئی کورس کیا ہوا ہے، اور وہ 1 سال تک 20-25 افراد یا 15-20 افراد جو مختلف قوموں کے، مختلف کلچر، قومیں بھی الگ، عمریں بھی الگ، ایک 75 سال کا بوڑھا ہوگا، دوسرا 22 سال کا جوان، ایک اسی جماعت میں ایک سائنٹسٹ ہوگا، بریگیڈیئر ہوگا، کرنل ہوگا، اور اسی میں رکشے والا بھی ہوگا، نہیں یاری میرا خیال ہے بات، اسی میں کیا ہوگا؟ رکشے والا بھی ہوگا، اسی میں بیچارہ جوتے گانٹھنے والا کوئی موچی بھی ہوگا، اسی میں کوئی چوکیدار بھی ہوگا، اور اسی میں علاقے کا ناظم بھی ہوگا۔ اس مختلف ڈیزائن کے لوگوں کو ایک امیر پوری سال یا 4 مہینے تک لے کے جاتا ہے، بغیر کسی پھڈے، بغیر کسی جھگڑے، اور کوئی تنخواہ بھی نہیں لے رہا، اور بڑی کامیابی سے ان کی امارت کر کے ان کی پر جو ہے نا ذمہ داری نبھا کے واپس آتا ہے تواضع کے ساتھ کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ نہیں آ رہی ہو؟ استغفار کرتے واپس آتے ہیں نا، استغفار گناہوں پہ کیا جاتا ہے یا نیکیوں پہ؟ گناہ پہ، یعنی اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو میری ذمہ داری تھی وہ میں پوری، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو ہے دنیا میں کوئی؟ تو یہ جو آگ بھر دی ہے ان کے اندر، زیادہ تر جماعتیں گاؤں دیہاتوں میں جاتی ہیں، شہروں میں کم جاتی ہیں، حالانکہ دل کیا چاہتا ہے شہروں میں زیادہ جائے، سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اندرون سندھ جا کے دیکھو، پیدل جماعت۔ 4-5 سال پہلے ہم کہیں اندرون سندھ نصرت کے لیے گئے، ایک جوان لڑکا 24-25 سال کا، وہ سال کی پیدل جماعت لے کے، پیدل کا مطلب سمجھتے ہیں، کراچی سے نکلے اور کہاں جا رہے ہیں؟ گاؤں دیہاتوں سے پیدل ٹریول کرتے کرتے پشاور پہنچنا ہے، جتنے درمیان میں گاؤں آ رہے ہیں نا سب کو کور۔ 22-23 سال کا نوجوان بوڑھوں کی جماعت لے کے چل رہا ہے، وہ بوڑھے بھی پٹھان تھے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پٹھانوں کا بوڑھا بھی کیا ہوتا ہے؟ جوان ہوتا ہے، کیونکہ دمبے کی چربی کھاتے ہیں، اور آپ نہیں سمجھ میں آ رہی تو کھاتے رہو جو کھا رہے ہو، بڑھاپے میں دماغ سیٹ ہوگا۔ یہ ڈالڈا تمہیں، اور ڈالڈا پھر بھی دوسری کمپنیوں سے اچھا، ہی بھی بتا دوں میں، یہ جو جتنے آئل آ رہے ہیں نا خطرناک، ان میں پھر بھی ڈالڈا کیا ہے، دوسروں سے کیا ہے؟ بہتر ہے، اور جو بالکل ہی جو دوسرے آئل کے ہیں نا وہ تو بالکل ہی اللہ ان سے بچائے۔ اور وہ میں نے جماعت میں بھی دیکھا کیا کھا رہے ہیں، بولو بھائی؟ بوڑھا ایک بھی آنکھ کو ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے، تبھی تو قرآن نے کہا نا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو اف مت کرو۔ کیوں کہا اللہ نے؟ اللہ کو پتا تھا بھی ایسی باتیں کریں گے کہ تمہارا دل چاہے گا کہ بار بار اف کرتے رہو تم، کیونکہ بڑھاپے کو برداشت کرنا خود ایک
ٹینشن والا کام ہے. پر ایک بوڑھا نہیں, 5-6 بوڑھے تھے اس جماعت. جب میں ایک دن 24 گھنٹے میں نے وہاں گزارے ہیں تو میں نے اندازہ ہو, میں نے کہا اس جوان کی ہمت ہے, ان کو کیسے لے کے چل رہا ہے بھائی. کیونکہ وہ تھوڑا سا ان کی طبیعت میں ظاہر ہے ایک چڑچڑا پن بھی تھا, اور وہ بعض دفعہ انکار بھی کر دیتے تھے. مثلاً میں جب گیا تو ایک بڑے میاں نے وہاں کا مفتی صاحب کا بیان ہوگا, مشورے میں طے نہیں ہوا, مشورے میں جو بھی طے ہو چکا تھا بھائی فلاں کا بیان ہوگا. تو جو پٹھان تھے نا, انہوں نے کہا یہ مفتی صاحب جب آئی ہوئی ہے تو اسی کا بیان ہوگا. مفتی صاحب آئی ہوئی ہے تو کس کا بیان ہوگا؟ لیکن مشورے میں طے ہو چکا تھا. میں نے کہا میرا بیان نہیں ہوگا, نہ میں بیان کرنے آیا ہوں, میرا نہیں ہوگا. اور وہ بڑے میاں تھے, وہ اڑ گئے. انہوں نے بولا حالانکہ وہ امیر نہیں ہے لیکن ایک بڑھاپا ہے نا, بتا رہا ہوں. اس نے کہا اسی کا ہوگا, یہ عالم ہے, مفتی ہے, اس کا بیان ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی نہیں ہوگا, میں بھی کہہ رہا ہوں نہیں کروں گا میں, کچھ بھی ہو جائے. اڑ گئے وہ. ٹھیک ہے, اب بابا جی کے پاؤں دبا رہے ہیں لوگ. حضرت جو مشورے میں طے ہوا اسی میں خیر ہے, یہ امیر کی خلاف ورزی کیا ہے, غلط. تو میں کہہ رہا تھا یہ ایک دن ہوا ہے تو ظاہر ہے ایک سال میں, لیکن وہ نوجوان کیا کر رہا ہے, پاؤں بھی دبا رہا ہے محبت سے. یہ نہیں کہ اس نے پولیس کو فون کیا 15 پہ, آ جا بھائی یہ بات نہیں مان رہا ہے بھائی, یا فون کیا میرے تعلقات ہیں پی ٹی آئی سے یا جے یو آئی سے, میں ابھی پٹواتا ہوں, میں ابھی دیکھتا ہوں. کچھ بھی نہیں, پاؤں دبا رہا ہے. یہ آدمی جب اس بوڑھے کی خدمت کرے گا تو گھر میں باپ کی کیسی کرتا ہوگا, بولو بھائی کیا خیال ہے. تو وہاں تو میرے بھائی کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے, کوئی ڈگریاں نہیں ہے. جو امیر تھا نا 22 سال کا نوجوان, وہ بھی پڑھا لکھا, بولتے کیوں نہیں یار, نہیں تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا, وہ بھی کسی گاؤں دیہات کا تھا بیچارہ. اس کو کس چیز, اس کو کیا یہ مثال دی کہ جب مرو گے تو ماضی سوچنا ہے کہ میں نے ماضی میں اچھی زندگی گزاری یا بری. اگر اچھی گزاری ہوگی تو بڑا سکون ملے گا, تو اس سکون کے لیے وہ اتنی قربانیاں دے رہا ہو. 5 منٹ کے سکون کے لیے کوئی اتنی قربانیاں, وہ بولے گا چھوڑو, اس وقت تھوڑے سے پریشان ہو جائیں گے, مرنا ہی ہے نا 5 منٹ کی, جہاں اتنے عرصے ٹینشن تو 5 منٹ کی ٹینشن, ابھی تو مزے اڑاؤ, ابھی تو کھاؤ پیو موج مستی کرو. وہ ایک آدمی اپنی بیوی سے تنگ تھا نا, تو وہ ہسپتال میں بیوی گئی, بیمار تھی. سب نہیں ہوتے تنگ بھائی. تو وہ نرس نے آ کے بتایا کہ آپ کی بیوی 2 گھنٹے کی مہمان ہے, بہت یعنی بڑی, اس نے ایک ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے, تو اس نے لمبی سانس بھری. اس نے بولا جہاں 22 سال انتظار کیا 2 گھنٹے اور انتظار کر, جہاں 22 سال ہم نے صبر کیا ہے 2 گھنٹے یہ بھی گزر جائیں گے. کرتا ہوں میں بچپن میں تبلیغ والوں کے ساتھ کہیں گشت کر رہا تھا. ہم نے ایک صاحب کو آتے ہوئے دیکھا, گھر میں داخل ہوئے ہمارے سامنے, ہم ان کے پیچھے پہنچ گئے. امیر صاحب نے دروازہ بجایا, ایک بچہ آیا, جی کون؟ انہوں نے کہا بھائی فلاں صاحب ہیں جو بھی ہمارے سامنے گھسے تھے. وہ اس بچے کے ابو تھے. بچے نے کہا بھی بتاتا ہوں, پوچھتا ہوں میں. وہ گیا اندر, آ کے کہہ رہا ہے وہ گھر پہ نہیں ہے, ہمارے سامنے گھسے ہیں وہ. تو امیر صاحب, دیکھو یہ ہوتا ہے تبلیغی جماعت کی جو کامیابی کی وجہ ہے نا, یہ بیسک اصول ہیں, یہ بنیادی اصول ہیں جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں پھیل گئے. صرف زبان سے کہتے نہیں ہیں, جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی ہے. تو امیر صاحب نے کہا, امیر صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ بدگمانی ہو رہی ہے ان سب کو. تو انہوں نے کہا دیکھو مسلمان, ہم تبلیغ کرنے نکلے ہیں نا, تو پہلے خود تو عمل کریں. خود عمل میں کیا ہے کہ کسی کے خلاف بدگمانی, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مت کرو, اچھا محمل تلاش کرو. تو انہوں نے کہا وہ یہاں سے آئے ہیں, پیچھے بھی دروازہ ہے, جو میں اکثر بیان میں کہتا ہوں نا پتلی گلی, تو بھائی چوڑی گلی کے ساتھ پتلی گلی بھی تو ہوتی ہے نا. بھائی وہ آئے ہوں, پانی پیاؤ اور اس دروازے سے نکل کے باہر چلے گئے ہوں, تو بچے نے آ کے کہا ہو کہ بھائی نہیں ہے گھر پہ, تو عین ممکن ہے. اور واقعی ایسا ہوتا بھی ہے. بعض دفعہ انسان بھاگا بھاگا ایک دروازے سے آتا ہے, گھر میں پانی پیا یا واش روم گیا اور دوسرے دروازے سے فوراً نکل گیا. تو مجھے ان کا یہ جملہ بہت اچھا لگا اس واقعے میں. 12-13 سال کا تھا اس وقت سے مجھے یہ واقعہ ذہن سے نکلتا نہیں ہے. یہ ہے کہ ان بعض الظن اسم, اے ایمان والو بدگمانی مت کرو, اکثر گمان برے ہوتے ہیں, گناہ ملتا ہے اس پہ. اچھا محمل تلاش کرو بھائی, کہ ضروری تھوڑی جھوٹ بول رہا ہو, لیکن ہم کیا کرتے ہیں
99% امکان ہوتا ہے کہ سچ بول رہا ہے, لیکن 1% چانس ہوتا ہے جھوٹ بولا, تو ہم کہتے ہیں چھوڑو ایک نمبر کا وہ جھوٹ, ابے ہمیں پتا ہے جھوٹ بول رہا ہے.